ایک طرف شور برپا ہے کہ جی پاکستان کی سیاسی فضا کے اوپر غیر یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک پاکستان کے آگے کا جو منظرنامہ ہے وہ بڑی حد تک واضح ہو چکا ہے۔ یقیناً کچھ ضمنی سوالات ہیں جن کے جواب ملنا باقی ہیں، کچھ معاملات طے پا گئے ہیں، کچھ مزید طے ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست میں جو لین دین ہوتا ہے وہ جاری و ساری رہے گا، بڑی عام سی بات ہے ہماری سیاست میں، لیکن جو سمت کی میں بات کروں وہ واضح ہو چکی ہے۔ آخر وہ سمت کیا ہے، اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ سمت واضح ہو گئی ہے، اس کے کیا اشارے ہیں، کیا نشانیاں ہیں، اور طے کرنے والوں نے کیا طے کر لیا اور مزید کیا طے کریں گے۔ جب پاکستان کی کہتے ہیں نا سیاست میں سی گرد بیٹھے گی تو کس طرح کا منظرنامہ ابھرے گا، آج ہم کچھ اس پر بات کریں گے۔ لیکن بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں پی ڈی ایم حکومت کے جو آخری دن چل رہے ہیں نا، اس نے کس قسم کے اقدامات کیے ہیں۔ اس نے ایک تو ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے، ہم سب اس کو جھیل رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا، جو تنخواہ دار طبقہ تھا اس کی اوپر جو ہے ٹیکسوں کا مزید بوجھ ڈال دیا۔ ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے جو اس ریجن میں پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس پہ مزید ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ لاد دیا گیا۔ پیٹرولیم لیوی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ پھر جس قسم کی قانون سازی کی گئی ہے، تابڑ توڑ قسم کی، جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی بلائنڈ کو جو ہے لا میکنگ ہو رہی ہے، کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ جی اس بل کے اندر کیا ہے، وہ بھی آپ نے کر کے دیکھ لی۔ تو اس قسم کے جو غیر مقبول فیصلے ہیں انتخابی سال میں وہی حکومت کر سکتی ہے کہ جس کو انتخابات کی پرواہ نہ ہو، جس کو ووٹروں کے دکھ درد کا احساس نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جی جو میدان سیاست ہے، جو انتخابی میدان ہے، اس کے حق میں استوار کر لیا گیا ہے۔ جس سے سب سے زیادہ ان کا مقابلہ ہے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے تو ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں۔ اب بڑے سے بڑا جو تجزیہ کار ہے، بڑے سے بڑا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی عام سا تجزیہ کار مجھ جیسا بھی، وہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان کا آپ کو اگلے انتخابات میں کوئی رول نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ ان کو یا تو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو مطلب ہے جو ان کے حامی ہیں ان کے لیے اتنا گھیرا تنگ کر دیا جائے گا کہ غالباً ان کی پارٹی کو جو ہے تمام اس کے اوپر کانسٹیٹوئنسیز کے اندر حلقوں میں ٹکٹ لینے والے بھی جو ہیں وہ مشکل سے ملے۔ تو جب آپ نے اصل جینوئن اپوزیشن کا گلا گھونٹ دیا تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ جو انتخابی مارکہ ہونا ہے تو جو آج حکومت میں جماعتیں ان کے درمیان ہوگا، دو تین جو مزید دھڑے بنے ہیں، دو دھڑے بنے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہوگا میدان میں، جماعت اسلامی جیسی کوئی طاقت ہوگی، کچھ اور جو چھوٹے موٹے گروپس ہوں گے، لیکن جو حقیقی اپوزیشن ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ تھوڑے سے رد و بدل کے بعد ہمیں اسی قسم کا ایک کہتے ہیں نا پولیٹیکل اسٹرکچر ملے گا، اسی طرح کے چہرے ملیں گے جو آج اس ملک کے اوپر جو اس کہتے ہیں نا ریاست کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ اشارہ کہہ لیں آپ، اس کو نشانی کہہ لیں، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں ہم اگر دیکھیں کہ جی صوبہ وائز دیکھیں کہ ہر صوبے میں کیا جو ہے مطلب ہے ایک آپ کو نظر آتی ہے چیزیں بنتی ہوئی، تو پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں آخری جو الیکشن ہوئے تو اس میں تقریباً میرے خیال میں 66 نشستیں ایم این اے کی جو ہیں وہ جیتی تھیں پی ٹی آئی نے، اور 64 کے قریب جو نشستیں تھیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اگر نہیں ہے یا اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، بلے کو توڑ دیا گیا ہے، تو اس کی بہت ہی نومنل سی ٹوکن پریزنس ہوگی، اور آپ یہ بھول جائیں کہ وہ 66 سیٹیں جو ہیں وہ آدھی ہو کے 30 ہو جائیں گی، 33 ہو جائیں گی۔ اگر بمشکل 10-15 لے لیں تو بڑی بات ہوگی اگر ان کو اجازت ملتی ہے الیکشن میں لڑنے کی، تو پھر ظاہر ہے کہ نون لیگ کو ایک بڑا ایک ایج حاصل ہوگا۔ اس ایج کو لیکن بلنڈ کرنے کے لیے وہ ہمارے سامنے پھر آ جاتی ہے آئی پی پی، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں نا استحکام پاکستان پارٹی، عجیب و غریب مطلب ہے۔ میں ہمیشہ آئی پی پی کے اوپر کنفیوز ہو کے مجھے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری اکانومی کا پلیتن نکالنے میں ان کا بڑا کردار ہوا کرتا تھا، بلکہ اب بھی ہے۔ تو وہ جو آئی پی پی ہے وہ میدان میں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کا میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ رول دیکھتا ہوں، کہ وہ لوگ جنہیں پتا ہے کہ جی اگر ہم نون لیگ میں ہمیں ٹکٹ نہیں ملنا، آئی پی پی میں وہ جانے سے ذرا سا گریزاں ہیں، تو چاہیں گے کہ وہ بطور انڈیپینڈنٹ لڑیں، اور بہت سارے جو ہماری کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ الیکٹیبلز کی ہیں جہاں پر انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ الیکٹ ہو سکتے ہیں اور بعد میں پھر وہ اپنا وزن کسی پلڑے میں گرائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً گین کرے گی۔ تو اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ جی اس کو ایک بالکل کیک واک مل جائے گی، اس کے مجھے امکان بڑے کم نظر آتے ہیں۔ یقیناً ان کو ایک وہ بڑی پارٹی بن کے ابھریں گے، لیکن اس طرح کی ڈیسائسو میجورٹی ہو، یہ ذرا سی شک و شبے کی بات ہے۔ اچھا، اس میں پھر آپ دیکھ لیں کہ سندھ کا اگر ہم منظرنامہ دیکھتے ہیں، نون لیگ کی وہاں پر بالکل ٹوکن پریزنس بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا قلعہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے، پی ٹی آئی وہاں پر کمزور ہو چکی ہے، بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اس کے جو بڑے نام تھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کچھ ریگین کرے گی اپنی طاقت کو، جی ڈی اے اپنی جو چھوٹی موٹی اس کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس کے اندر وہ دوبارہ جو ہے وہ سیٹس لے لے گی، حالانکہ جو مہر
کا ایک خاندان الگ ہوا ہے اس کا ان کو اوپر اثر پڑے گا، لیکن وہ 1-2 سیٹس کے اوپر پڑے گا، زیادہ پہ نہیں۔ تو سندھ کے اندر جو ہے آپ کو نون لیگ نظر نہیں آتی، بلوچستان میں نظر نہیں آتی، ہاؤس آف لارڈز ہے وہاں پر بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہوں گی، علاقائی جماعتیں ہوں گی، پیپلز پارٹی تھوڑا سا گین کرے گی۔ کے پی میں ہزارہ بیلٹ میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی نون لیگ نے تھوڑا بہت اپنے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن مقابلہ جو ہوگا وہ سمجھ لیں اے این پی، مولانا صاحب کی پارٹی JUIF اور جو نئی PTI پارلیمنٹیرینز بڑی ہیں وہ، اور پھر پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پہ پاکٹس ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا۔ PTI میرے خیال میں پنجاب کی بنسبت KP میں زیادہ اچھا ٹف فائٹ دے گی ان حالات کے اندر بھی، تو وہاں پر بھی نون لیگ کے بہت زیادہ آپ کو امکانات نظر نہیں آتے۔ تو یعنی کہ لگ یہ رہا ہے کہ جی ایک بڑی مکس پلیٹ بنے گی، ایک کھچڑی سی بنے گی۔ اچھا یہ تو پارٹیز کی جو ہے جماعتوں کی عمومی پوزیشن ہے، لیکن آپ ایک اور پھر ٹسل دیکھیں گے، وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کچھ سوالات کا طے ہونا باقی ہے، وہ طے ہی ہونا باقی کہ ٹھیک ہے یہ تمام جو اس وقت اسٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں انہی کے درمیان اگر مقابلہ ہے تو ان میں اس بات پر ہوگا کہ جی 2 نشستیں آپ زیادہ آپ کو مل گئیں، 2 وزارتیں زیادہ مل گئیں، فلاں عہدے کے اوپر فلاں شخص آ گیا، بالکل یہ ایک ٹسل چلتی رہے گی۔ دوسرا پھر یہ ہوگا کہ نون لیگ کے اندر مطلب ایک سطح پہ مقابلہ آپ کہیں گے جی پیپلز پارٹی بمقابلہ نون لیگ ہے یا IPP ہے یا دیگر کوئی جماعت ہے، لیکن ایک مقابلہ ہوگا جو بڑا سٹل طریقے سے ہوگا، اس کی آپ کو غالباً اتنا کہتے ہیں اشارے نظر نہ آئے فوری طور کے اوپر، وہ ہوگا شریف بمقابلہ شریف، یعنی کہ نواز شریف ہوں گے، وہ آ کے پرائم منسٹر کے لیے بٹ کر رہے ہوں گے، یقیناً ان کی ایک بڑا کلیدی کردار ہوگا الیکشن کیمپین چلانے میں، لیکن شہباز شریف کے اوپر جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ زیادہ مقبول ہیں یا قابل قبول ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو ان کو آپ ہلکا نہ لیں، مطلب ہے کہ ان کا بھی ایک امکان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ڈارک ہارس ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی بھی نگاہیں جو ہیں وہ جمی ہوئی ہیں وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر، حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی پنجاب میں ان کی اس طرح سے دال نہیں گلے گی، لیکن میں ان کو رول آؤٹ نہیں کرتا، اور ٹھیک ہے وہ ان کا اتنا چانس نہیں آپ کو نظر آ رہا فی الحال جتنا اس وقت جو ہے نون لیگ کا ہے، لیکن ان کو آپ میدان میں رکھیں۔ اچھا 3 مہینے کے دوران آپ کوئی اگر یہ کہ جی PTI کوئی بریک تھرو کر لے گی، اپنے لیے اسپیس ون کر لے گی، تو ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ہے مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو پھر مقابلے میں یہی ہوں گے، نون لیگ ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، اور نون لیگ میں شریف ورسز شریف والا جو مقابلہ ہے وہ چلے گا۔ یہ الیکشن اور بھی اس لحاظ سے دلچسپ ہوں گے کہ ہمیشہ ہماری کم از کم ایک سیمبلنس ہوتا ہے، ایک کم از کم سطحی سطح کے اوپر لوگ کہتے ہیں جی پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے، پارٹی کا پروگرام کیا ہے، سیاستدان کا کردار کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثانوی ہوں گی اس الیکشنز میں۔ مینیفیسٹو تقریباً سب کا ایک جیسا ہے، آپ پوچھیں بھائی PDM میں تو ساری شامل ہیں، تو چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہو، چاہے IMF سے ڈیل کرنا ہو، چاہے سیکورٹی ایشوز ہو، وہ مور اور لیس تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایک جیسے ہیں۔ کردار کی ہمارے یہاں کوئی پرواہ کرتا نہیں، کیونکہ آپ جس کو اٹھا کر دیکھیں اس پہ کبھی کرپشن کے چارجز تھے یا اب ہیں، اور اگر ان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں تو کرپشن کے چارجز جو ہیں اوپر سے پش ڈال دیے جاتے ہیں، اگر وہ زیر عتاب ہوتے ہیں تو وہ کرپشن کی جو ایک کہتے ہیں نا تلوار ان کے سر پہ ٹنگ رہی ہوتی ہے، لیکن کردار جو ہے اس کا ایماندار ہونا، اس کا اپرائٹ ہونا، اس کا کریکٹر جو ہوتا ہے ایک سیاستدان کا، وہ ہمارے یہاں میٹر نہیں کرتا، پہلے بھی میٹر نہیں کرتا تھا، لیکن کم از کم ایک دکھاوا ہوتا تھا، اب تو وہ دکھاوے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں آپ کے سامنے کہ جی ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اب یہی ہم جو ہے کہتے ہیں حاضر کر سکتے ہیں آپ کی خدمت کے اندر ٹینٹڈ پولیٹیشین، وہ جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ جی نیب زدہ سیاستدان، لیکن نیب کے جو داغ ہیں بڑی آرام سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹا دیے جاتے ہیں اور اتنی آرام سے لگ بھی جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک آپ دیکھیے گا کہ مینیفیسٹو کی پولیٹکس اس مرتبہ نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ پیور وہ پیلس انٹریگس کی سیاست ہو رہی ہوگی۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جی وہی جو ہے حکومت ایسے اقدامات کر سکتی ہے جس کو اس بات کا پرواہ نہ ہو کہ جی ووٹر کے مجھے ووٹ چاہیے نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میدان سیاست اس کے حق میں استوار ہو چکا ہے۔ اچھا یہ بھی نظر میں رکھیں کہ وہ پاکستانی سیاست جس طرح کا گورکھ دھندا ہے، اس میں آپ یہ بھی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ عامیانہ سی بحث ہو گئی ہے کہ جی انتخابات 60 دن میں ہوں گے، 90 دن میں ہوں گے، 120 دن میں ہوں گے، لوگوں کو اس کا بھی خدشہ ہے کہ 90 دن کی ڈیڈ لائن کراس کر دی جائے گی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے، KP میں الیکشن نہیں ہوا ان کے مطابق صوبائی سطح پہ، تو اگر ٹھیک ہے یہاں پر بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے، اور جس طرح سے طاقت دی گئی ہے نگراں حکومت کو، بے شک ڈائلیوٹ کر کے دی گئی ہے لیکن دے دی گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ
نون لیگ کی خواہش یہ ہے، اور یہ بڑا سیریس، اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں بات کی ہے، کہ ڈار صاحب کا جو نام دیا گیا تھا بڑا سوچ سمجھ کے دیا گیا تھا، اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپنی ناک کے آگے جو ہے، صرف اپنے خاندان والوں سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتے، جو ان کے عزیز ہیں ان سے آگے دیکھ نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے، ان کی وہ خواہش پوری ہوتی نہیں ہوتی، لیکن ان کی مطلب ہے نون لیگ کی اور دیگر کی بھی خواہش ہے کہ کوئی قابل اعتماد شخص آئے، تاکہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے، اور یہ حکومت اتحاد میں بھی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سوال جو ہے صرف حزب اختلاف کا ہی نہیں ہے بلکہ حکومت اتحاد کا بھی ہے. اس لیے وہ اس کو پریم کرنے کے لیے اپنے قابل بھروسہ لوگ لانا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرق نہیں پڑتا، 60 دن ہو 90 دن ہو، جب بھی الیکشن ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جی the die has been cast, the stage has been set. سب کو پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. رہ گئے عمران خان صاحب، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آخری اوورز میں کچھ چوکے چھکے مار لیں یا دھڑا دھڑ وہ ہیٹ ٹرک لے لیں، وکٹوں کی ہیٹ ٹرک بنا لیں، اب اس کے مجھے امکان نظر نہیں آتے. گو کہ سیاست میں کہتے ہیں کہ ہمیشہ امکانات کا کھیل ہے، ہر چیز جو ہے ممکن ہے، لیکن جو اس وقت آپ کو موڈ اور انڈیکیشن نظر آ رہا ہے اس میں عمران صاحب کا جو ہے وہ چراغ آپ کو جلتا ہوا نظر نہیں آتا. تو صرف کوئی موضوع ہی بچا سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی موضوعوں کا دور لگ گیا. عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.